بالکل اس وقت ہمارے ساتھ سٹی آف آرٹیجیا لاس اینجلس کے میئر موجود ہیں علی سجاد تاج صاحب، اور اب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیلیفورنیا اسٹیٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام پہ بلانے کا، تھینک یو سو مچ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ذرا سب قوم جاننا چاہ رہی ہے کہ آپ کون سا الیکشن لڑ رہے ہیں اور کیا آپ کون سی پارٹی کی طرف سے الیکشن؟ جی پہلے تو میں میئر ہوں یہاں پہ سٹی آف آرٹیجیا میں، لاس اینجلس کاؤنٹی میں، اور یہ ایک لاس اینجلس کاؤنٹی جو ہے ایک کاؤنٹی ہے پورے کیلیفورنیا میں، 58 کاؤنٹیز ہیں، اور جو میری الیکشن ہے وہ لڑ رہا ہوں اسٹیٹ لیول کا، اسٹیٹ اسمبلی لیول کا، اور ہماری ڈسٹرکٹ بنتی ہے 67، جس میں لاس اینجلس کاؤنٹی بھی ہے اور اورنج کاؤنٹی بھی ہے، اور اس میں ہماری جو پاپولیشن جس کو اس ڈسٹرکٹ کی ہے آلموسٹ 500,000 کی پاپولیشن ہے۔ جی اچھا سر، آپ بطور میئر ظاہری بات ہے لیکن آپ پاکستان سے آئے ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سے صوبے سے، کون سے شہر سے تعلق ہے اور کب آپ امریکہ آئے؟ جی بہت شکریہ، میرا تعلق لاہور سے ہے، صوبہ پنجاب سے ہے جی، اور لاہور میں میں نے تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد یہ کہ یہاں پہ میرا آنا 1999 میں ہوا، آلموسٹ 24 سال ہو چکے ہیں، اور جب میں نے پہلے الیکشن لڑا وہ 10 سال پہلے تھا، تقریباً یہاں پہ آئے ہوئے مجھے 14 سال ہو چکے تھے، اور تب میری پہلے الیکشن میں ہی کامیابی ہوئی تھی۔ جی پھر آپ بطور میئر الیکٹ ہوئے؟ جی جی بالکل، ہاں سٹی کاؤنسل پہ، سٹی کاؤنسل۔ اب آپ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو پوری ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے آپ ان کی سپورٹ ہے آپ کو؟ جی ہمارا اس طرح ہوتا ہے کہ جو لوکل الیکشن ہوتا ہے ہمیں ایک افیلیشن جو ہے اسپیشلی اسٹیٹ لیول پہ ہونی چاہتی ہے، تو میری افیلیشن ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہے۔ جی تو اس وقت کیسا رسپانس ہے جب آپ جاتے ہیں ووٹرز کے پاس، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا رسپانس ہے ووٹرز کا؟ جی دیکھیے، یہاں پہ جو میری ڈسٹرکٹ ہے جس کا نمبر ہے 67 اسٹیٹ اسمبلی کی، اس میں ریپبلکنس بھی ہیں، جو پارٹی ہے ڈیموکریٹ وہ بھی ہیں، اور انڈیپینڈنٹس بھی ہیں۔ انڈیپینڈنٹس وہ ہوتے ہیں کہ وہ یا ڈیموکریٹس کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ریپبلکنس کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ہمیشہ ڈیموکریٹس کو ہی ووٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایز اے کینڈیڈیٹ وہ مجھے ہی ووٹ ڈالیں گے، لیکن اور جو اس طرح ریپبلکنس ہیں وہ صرف ریپبلکنس کو ہی ووٹ ڈالتے ہیں، اور جو ہے پرسنٹیج میری ڈسٹرکٹ میں وہ 1/3 جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی ہے، 1/3 ریپبلکنس کی ہے، اور 1/3 ہی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کی ہے۔ اور انڈیپینڈنس ہی اس الیکشن کو وہ کریں گے، وہ جی وہی بیسکلی ایک طرح سے ڈیسیجن میکر وہ ہوں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ووٹرز کے یہاں پر آپ کو پتہ ہے مسائل ہیں امیگرینٹس کے، ہوم لیس پیپل کے، پھر اس کے علاوہ انفلیشن کے، تو کیا پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں ڈیموکریٹ جی مسئلے حل کر پائے گی؟ دیکھیے میرا جو پلیٹ فارم ہے میری ڈسٹرکٹ کے لیے، کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ ڈفرینٹ ہے، کچھ ڈسٹرکٹس میں ایشوز ہیں جو کہ افورڈیبل ہاؤسنگ کے ہیں، کچھ ڈسٹرکٹس میں ڈفرینٹ ایشوز ہیں۔ میری ڈسٹرکٹ میں جو میرا پلیٹ فارم ہے وہ ایجوکیشن بیسڈ ہے، وہ پبلک سیفٹی بیسڈ ہے، وہ افورڈیبل ہاؤسنگ بیسڈ ہے، وہ ہیلتھ کیئر بیسڈ ہے، اور وہ ایکچولی سینئر سٹیزنز اور یوتھ کے لیے۔ سو یہ میرا پلیٹ فارم ہے جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں الیکشن۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ساری جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کریں گے الیکٹ ہونے کے بعد؟ جی میرا جو ہے جو ایشو ہے وہ پارٹی بیسڈ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ سب سٹیزنس کے لیے ہے، وہ چاہے ریپبلکن ہے، انڈیپینڈنٹ، ڈیموکریٹ۔ جی تو وہ میرا جو آڈینس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیموکریٹس ہے یا کچھ ایسا، وہ ہر ایک کے ساتھ کو سرو کرنے کا مقصد ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے جب آپ الیکٹ ہوں گے تو جب آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے تو پھر تمام کے مسائل حل ہوں گے، کسی ایک پارٹی کے جی حامیوں کی نہیں؟ بالکل، وہ ایشوز سب کے لیے ہیں، ایک کے لیے نہیں ہے، ایشوز پبلک سیفٹی کا سب کے لیے، اور پبلک سیفٹی سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اچھا ایک اور بات میں یہ جاننا چاہوں، ریپبلکن کا جو اس وقت سٹانس ہے، مطلب کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کی کتنی کیپیسٹی، کیا وہ اس اسٹیٹ سے کس طرح سے نکل پائیں گے؟ دیکھیے جو اسٹیٹ آف کیلیفورنیا ہے وہ بلو اسٹیٹ ہے، لائک یعنی کہ میننگ کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، تو ریپبلکنس کا جیتنا بلو اسٹیٹ میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ سو اسی طرح جو ٹیکسس ہے وہ ریڈ اسٹیٹ ہے، تو ڈیموکریٹس کا وہاں پہ جیتنا بالکل ناممکن ہے، اسی طرح ان کا ناممکن ہے۔ سو اسی طرح جو اسٹیٹس ہیں وہ ایک طرح سے ریڈ اور بلو ہوتی ہیں، تو اٹس کائنڈ آف اے گیون۔
صحیح ہے. اچھا, یہ جو یہاں کے پاکستانی ووٹرز ہیں ہاں جی. ان سے جب آپ ملتے ہیں تو وہ ان کا کیسا رسپانس ہے؟ دیکھیے پاکستانی بھی اور ساؤتھ ایشین, میں ساؤتھ ایشین میں جتنے بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کا ذکر کروں گا, تو ان کا بڑا اچھا رسپانس ہوتا ہے جتنے بھی, اور خاص طور پہ پاکستانی امریکنس کا بہت اچھا ویلکمنگ ویری وارم رسپانس ہوتا ہے, اور سارے ساؤتھ ایشینس کا رسپانس بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, میرا سب سے امپورٹنٹ پیغام ووٹرز کو یہ ہے کہ وہ جو جب بھی الیکشن ہوتا ہے سب سے پہلے ووٹ کریں, اور جو پرسنٹیج آف ووٹرز ہے خاص طور پہ ایشینز اور ساؤتھ ایشین کی, وہ بہت کم ہوتی ہے اور کم لوگ نکلتے ہیں ووٹ کرنے کے لیے. سو میرا سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ نکلیں, ووٹ کریں, اور یہ نہیں کہ آپ کسی طرح کسی کو ہی ووٹ کر دیں, اپنی تحقیق کریں, اپنی جانچ بھی کریں, انویسٹیگیٹ کریں کہ جی کس کو ووٹ کریں, کون ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو کہ آپ سے ان لائن ہے, آپ کی جو ویلیوز ہیں ان سے, اور کون سے ایشوز جو ہیں وہ ان لائنمنٹ ہیں. لاسٹ بات بتائیے گا کہ ڈیموکریٹ اوور آل نیشنل لیول پر آپ کی گہری نظر ہے آپ کی, تو کیسا رسپانس ہے اوور آل, کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو کہ بلو اسٹیٹس ہیں, کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو کہ ریڈ اسٹیٹس ہیں, تو وہ گیون ہے. اور جو ہمارا سسٹم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا, وہ الیکشن آف پریزیڈنٹ از بیسڈ آن الیکٹرل کالج, اٹس ناٹ بیسڈ آن پاپولر ووٹ. تو اب جو پولز نظر آ رہے ہیں ہمیں, اور ہم الیکشن کے 5 دن پہلے یہ بات گفتگو کر رہے ہیں جو کہ پریزیڈنشل الیکشن ہے 2024 کا, تو پولز بڑے 50-50 ہیں ایٹ دس ٹائم. ٹف مقابلہ ہے, اور وہ ٹف مقابلہ ان اسٹیٹس میں جو کہ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس, جی سوئنگ اسٹیٹ یا بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کہتے ہیں, اور وہ ایسی اسٹیٹس ہیں جس میں اس طرف بھی جا سکتا ہے اس طرف بھی جا سکتا ہے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرف جائے. obviously ایز اے ڈیموکریٹ میں یہ چاہوں گا کہ میری پارٹی آئے, لیکن اگین پریڈکٹ ہم نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, ہمارے ساتھ علی سجاد تاج صاحب موجود تھے, اور یہ میئر تھے آرٹیجیا لاس اینجلس کے, اور انہوں نے ایک پیغام بہت واضح دیا ہے کہ ووٹر گھروں سے ضرور باہر نکلیں, گھر میں بیٹھ کر باتیں نہ کریں, تنقید نہ کریں, آئیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں, اپنا حق رائے دہی استعمال کریں, اور پھر اس کے بعد اس سسٹم کا حصہ بنیں, اور تاکہ آپ کسی سے سوال کر سکیں, ملک کی بہتری کے لیے بات کر سکیں. جی